مارکہ دمشق اور اسرائیلی پریشانی۔ شامی دارالحکومت دمشق میں بشار مخالف شامی مجاہدین کے زیر قبضہ علاقوں میں بشار افواج اور اپوزیشن کے بیچ گزشتہ ہفتے سے گھمسان کا رن ہے۔ بشار افواج نے بعض علاقوں کو چھڑوانے کا دعویٰ کیا ہی تھا کہ دوسری جانب سے اپوزیشن کے بھرپور حملوں نے بشار افواج کے قبضے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ ایرانی انقلاب گارڈز، بشار فورسز اور شیعہ ملیشیاؤں پر شامی اپوزیشن جنگجو اس شدت سے ٹوٹ پڑے کہ دمشق کے کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ تحریر الشام نے بشار الاسد کے ماتحت ماہر الاسد کے زیر انتظام کام کرنے والی 4th ڈویژن کمانڈو فورسز کو پسپا کیا۔ اس پر حملے کے ساتھ ہی دمشق کے علاقے حرستہ، العباسین اور الزبتلانی پر مکمل قبضہ کرتے ہوئے کابون شہر سے بھی دمشق پر حملہ کر دیا۔ مارکہ دمشق کے ساتھ ساتھ صوبہ حما میں شامی فوج کو سخت ترین پسپائی کا سامنا ہے، جہاں شامی مجاہدین کے ہاتھوں 2 گھنٹوں کے محدود وقت میں صوبہ حما میں سوران اور ماردس کو فتح کیا گیا اور معان کے اہم ترین محاذ پر رافضی فوجوں کو شدید مزاحمت کے بعد پوزیشن جنگجوؤں سے شکست کھانا پڑی، جبکہ اس کے بعد کی لڑائی میں حما کے شہر کوکب کو بھی اپنے قبضے میں لیا اور وہیں سے خطاب شہر پر حملہ شروع کر دیا اور مختصر وقت میں خطاب شہر بھی فتح کر کے حما میں شعیر نامی قصبے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ دمشق اور حما میں شروع کیے گئے ان تازہ حملوں نے بشار افواج اور ایرانیوں کے پیروں سے زمین کھینچنے کا کام کیا ہے۔ بشار افواج انتہائی خوفزدہ ہیں کہ دمشق کا مرکز ان کے ہاتھوں سے شامی اپوزیشن نہ چھین لیں، جبکہ شامی اپوزیشن تنظیموں کا اتحاد پر امید ہے کہ وہ دمشق کو بشار کے چنگل سے چھڑائیں گے، جبکہ دوسری جانب دمشق اور حما میں بشار کے اکھڑتے پیر ایران اور بشار کے پشتیبان اسرائیل کو برداشت نہ ہوئے، جس پر اسرائیل نے دمشق کے قریب جبل قاسیون پر بظاہر تو بشار کے ریڈار سسٹم پر حملہ کیا، جبکہ در حقیقت اسرائیل کا یہ حملہ دمشق پر قبضے کی صورت میں شامی اپوزیشن کے لیے سہولیات اور اہم تنصیبات تباہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ شامی اپوزیشن بشار اور روس کو بارہا کئی مقامات پر پسپا کر چکی ہے، اور جس یلغار کے ساتھ اب کی بار دمشق پر اپوزیشن نے حملہ کیا ہے، اس سے روس، ایران، بشار اور اسرائیل کو یقین ہو رہا ہے کہ دمشق شہر ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل قبل از وقت ہی حملوں کے ذریعے بشار الاسد کا ساتھ نبھا رہا ہے، کیونکہ بشار، اسرائیل اور ایران کا خطے میں مفاد ایک ہی ہے۔